جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل آج دل چاہتا ہے، آج دل کہتا ہے کہ مرشد برحق پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر کی بارگاہ میں کچھ منقبت کے اشعار ترنم کی شکل میں پیش کرو۔ اگر آپ دل لگا کر گوشت پاک کی محبت میں ڈوب کر، مرشد کی یاد میں ڈوب کر اگر سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف ملے گا، اور اگر سنتے وقت آنکھوں میں گنبد غوث اعظم سج جائے تو پھر تو کہنے کا۔ آئیے منقبت کے کچھ اشعار پیش کروں، اس سے پہلے جھوم جھوم کر دل لگا کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا نوشہ بزم جنت دانہ سبل ختم الرسل کونین کے والی خسرو خوبا سیاح لامکہ حادث انس و جان مکی سردار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر مچل مچل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دادا جان شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں یوں منقبت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک
کہ تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، پر اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو، پختہ یقین رکھتے ہو. اس آیت میں اللہ نے دو چیزوں کو ذکر فرمایا. سبحان اللہ. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان، اور دوسری امت محمدیہ کی، ایمان والوں کی، حضور کے چاہنے والوں کی پہچان کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ساری امتوں سے بہتر بنایا. اب ہم امت بہتر کیوں ہیں؟ آدم کی تو امت ہے، ابراہیم کی بھی امت ہے، موسیٰ کی بھی امت ہے، عیسیٰ کی بھی امت ہے، ساری امتیں، لیکن سب سے بہتر امت ہم. اس کی وجہ تسمیہ کیا؟ اس کی وجہ سے ایک ہی تڑپ کے بولے کہ ان امتوں کا نبی، کسی امت کا نبی آدم، کسی امت کا نبی ابراہیم، کسی نبی کا کسی امت کا نبی موسیٰ، کسی امت کا نبی ابراہیم، کسی امت کا نبی حضرت عیسیٰ. لیکن اے امت محمدیہ، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم اس نبی کی امت ہو جو سارے نبیوں کا امام ہے. جس طرح سارے نبیوں کی امام کی ہم امت ہے الحمدللہ. دوسری بات، اور حضور کی امت کی صفت کیا ہے؟ یہ امت سب سے بہتر امت کیوں ہے؟ کیونکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ یہ امت اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر پختہ اور یقین اور ایمان رکھتی ہے. اب آؤ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اس آیت کے تحت حضور کے ہر امتی، ہر ایمان والے کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے، بری باتوں سے روکے. اب اس کی فضیلت کیا؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے کی ذرا دیکھیں. میرے آقا فرماتے ہیں، اب ایسے نہیں، حضور کی جب حدیث پاک آئے تو جھوم جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے شان والے نبی کی یہ بات ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت عطا فرمائے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے. سرخ اونٹ، عرب کی زمین میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہے. اس کی بڑی قیمت پر اس کو خریدا جاتا ہے، اور کوئی عام ایرا گیرا نتو کیرا غریب اس اونٹ کو تو خرید ہی نہیں سکتا. جس کو اللہ نے ثروت دی، جس کو اللہ نے دولت دی، وہی سرخ اونٹ کو خرید سکتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ذریعے اللہ نے کسی بندے کو ہدایت عطا فرمائی، یہ تو تمہارے لیے یہ چیز سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے. پھر اور آگے دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے سامنے مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے. پھر نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے. برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ راہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا یہ صدقہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اندھے کو سیدھی راہ دکھانا یہ صدقہ ہے. راستے سے پتھر، کانٹوں کو، ہڈیوں کو دور کرنا، ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. میرے آقا فرماتے کہ تم اپنی ڈول سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ڈول کو پانی سے بھر دو یہ بھی صدقہ ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے اللہ اس شخص کا بدلہ کیا ہے، اس شخص کا صلہ کیا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو بلائے اور بلا کر اسے نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، نیکی کے قریب کرے، برائی سے دور کرے، تو میرے اللہ اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میرے
اللہ ہر لفظ کے بدلے اسے 1,000 عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اللہ کی رحمت کو شرم آتی ہے ایسے بندے کو جہنم میں داخل کرنا. یہ شان ہے کس کی؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں کی. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھو، برائی دیکھو، تو سب سے پہلے اس کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے روکو. اگر تم ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو پھر زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی روک نہیں سکتے تو پھر اس کو دل میں برا جانو. اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے. بعض لوگوں نے اس حدیث کی جب تفسیر بیان کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جو آقا نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، یہ حاکموں اور بادشاہوں کا کام ہے. اگر کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کو زبان سے روکو. تو یہ کام صوفیاء کا، علماء کا، صلحاء کا، محدثین کا، مفسرین کا، محققین کا، قرآن و حدیث کی تعلیم رکھنے والوں کا یہ کام ہے. اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اس کو دل میں برا جانو. یہ ایمان کا کم ترین درجہ. یہ کام ہے عوام الناس کا. آپ ذرا دیکھیں جو میں نے یہ 3 باتیں ذکر کی، اگر برائی دیکھو تو ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے نہ روک سکو تو پھر اس کو دل میں برا خیال کرو. آؤ دوسرے درجے کی طرف، زبان سے، اور زبان سے روکنا ہر برائی سے ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے. اب ہر عام مسلمان کے لیے جب یہ ضروری ہے تو جو اولیاء ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو محدثین ہیں، جو محققین ہیں، جو مدبرین ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت اہم ضرورت ہے. ان کو تو بس بواقع کوئی اور کرنا چاہیے. ان کے لیے تو یہ بڑی ذمہ داری ہے. اب ذرا سنیں، سب کے لیے تو یہ ذمہ داری ہے، اولیاء کے لیے بھی ذمہ داری ہے. لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے، طرف کے بولے سبحان اللہ، اور مچل کے کہے سبحان اللہ، جو جتنا بڑا ہوتا ہے حضرت اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. اب ولی کی بھی یہ ذمہ داری کہ زبان سے روکے. اب ولیوں کا سردار کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. اور وہ کتنا بڑا ہے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے چچا کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا. جیسے میں اپنے چچا کے ساتھ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ میرے چچا نے سراپا ادب ہو کر، دونوں زانو ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ کے اندر بیٹھ گئے. بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے رہے، کچھ کلام نہیں کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جب میرے چچا اور میں خانقاہ شریف سے باہر نکلے، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے چچا تم عبد القادر کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ تم عبد القادر کی اتنی عزت کیوں کرتے ہو؟ تم عبد القادر کی بارگاہ میں اتنے ادب کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے مجھے کہا، اے میرے بیٹے، میں عبد القادر کا ادب کیوں نہ کروں کہ اللہ نے ہمیں ان کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے ہمیں ان کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے. اور ایک پیاری بات بیان کروں، سننا چاہتے ہیں؟ ہمارا پھر کتنا بڑا ہے، ہمارا پھر کتنا لاجواب ہے، ہمارا مرشد کتنا بے مثال ہے. ذرا دیکھیں ہمارے مرشد کی بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں فرشتے، انسان جنات نہیں، فرشتے بھی سراپا ادب ہو کر حاضر ہوتے ہیں. جس کے در پر خود اللہ کے فرشتے سراپا ادب ہو کر حاضر ہوتے ہیں، وہ در کتنا بڑا ہوگا. اگر دلیل چاہتے تو یہ بھی بتا دوں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا خود کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت شیخ موسیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وہ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاتے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کہتے میرے بیٹے سن، ایک شیخ جن کا نام ہے حضرت موسیٰ، وہ جب بھی عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں سلام ادب ہو کر بیٹھتے، سلام عاجزی ہو کر بیٹھتے، سلام احترام ہو کر بیٹھتے۔ جب حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا او اللہ کے ولی، تم عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اتنا ادب سے کیوں بیٹھتے ہو، اتنا ادب سے حاضر کیوں ہوتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے اور سوال کرنے والے تیرا جواب یہ ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اتنا ادب سے حاضر اس لیے ہوتا ہوں کہ ان کا دربار وہ ہے کہ جن کے دربار میں فرشتے بھی ادب سے حاضری دیتے ہیں۔ جس کے دربار میں فرشتے ادب سے حاضری دیتے ہیں وہ در کتنا بڑا ہوگا؟ جب در اتنا بڑا ہے تو وہ ذات کتنی بڑی ہوگی؟ کتنی بڑی ہوگی ذات؟ انشاءاللہ ہم نے سننا ہے آگے، ابھی تو کمالات غوث اعظم کی طرف ہم پڑھے ہی نہیں، لیکن جس کا مقام فلایت کے اندر بے شمار درائج ہیں، لیکن ایک درجہ ایسا ہے کہ جس کا نام ہے وراء الورا۔ یہ اللہ نے درجہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اگر یہ وراء الورا کا درجہ اگر کسی کو عطا کیا تو آپ کے اور میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ پھر غوثیت کبریٰ کا منصب بھی اگر اللہ نے تا قیامت تک جس کے سر پر سجا کر رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، تیرا اور میرا پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا مرشد، اتنا بڑا آقا، جب اتنے بڑے ہیں، ولیوں کے امام، جناتوں کے امام، انسانوں کے امام، قادریوں کے آقا، جب اتنے بڑے ہیں اور آج بھی کسی کو اگر ولایت ملتی ہے تو وہ عبد القادر جیلانی کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہے۔ اگر عبد القادر چاہتے ہیں تو ولایت عطا کی جاتی ہے، اگر عبد القادر نہ چاہے تو کسی کو ولایت کی بو بھی نہیں ملتی۔ آج غوث پاک کے در کو چھوڑ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ولی ہیں، ہم تو یہ ہیں وہ ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت بعد میں سب کچھ ہو لینا، پہلے غوث پاک کا غلام بن جائے، پھر اگر تو کہے گا کہ میں غوث پاک کے دربار میں مقبول ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سب کچھ بعد میں بننا، اور ولی اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ وہ غوث پاک کے در کی غلامی اختیار نہیں کرتا، کیونکہ آج بھی ولایت عطا کرنے کا منصب مصطفیٰ کے صدقے، مولا علی کی عطا سے، سیدہ فاطمہ کی دعا سے، حسن کے کرم سے اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو مرتبہ عطا کیا ہے۔ بس یہ میں نے بتا دیا اتنا بڑا، جب ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، تو جو بڑا ہو اس کی تو بڑی ذمہ داری ہے۔ اب سنے میں اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے دل میں بھی یہ جذبہ تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لیکن پڑھ رہے ہیں کتنا پڑھو؟ خود کہتے ہیں درس العلم حتی صرت قطبہ، عبد القادر نے اتنا پڑھا کہ میں قطب بن گیا۔ پڑھتے پڑھتے جو قطب بن جائے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اتنا پڑھے، پھر کتنا پڑھے، پڑھنے کے بعد آج میری قوم نے صرف سرکار عبد القادر جیلانی کو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترانے والا ہی ولی سمجھا، معذرت کے ساتھ صرف مردوں کو زندہ کرنے والا ہی ولی سمجھا، صرف بے گود جس کی گود میں اولاد نہیں اس کو اولاد عطا کرنے والا ہی ولی سمجھا۔ لیکن نہیں میری قوم، یہ تمہاری جہالت ہے۔ غوث پاک نے ضرور 12 سال کی ڈوبی ہوئی ناؤ کو ترایا ہے، ضرور مردہ کو زندہ کیا ہے، ضرور بے گود جس کی گود کے اندر اولاد اس کو اولاد عطا کی ہے، لیکن غوث پاک اپنے وقت کے محدث بھی تھے، غوث پاک اپنے وقت کے مفسر بھی تھے، غوث پاک اپنے وقت کے مدبر بھی تھے، غوث
جس کو پیدا کیا وہ شیخ عبد القادر جیلانی. 3 حصے ان کی زندگی کے میں پیش کروں. حضرت سرکار غوث پاک کی ظاہری زندگی 51 سال کی ہوئی. کتنی؟ 91 ایئرس. 51 سال ظاہری زندگی میں آپ اتنے سال رہے. اس کے بعد ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے. اور ماں نے غوث پاک کی زندگی کے 3 حصے کیے. جیلان کے اندر پیدائش سے لے کر 18 سال تک آپ نے جیلان کے اندر اپنے آبائی وطن کے اندر تعلیم کو حاصل کیا. پڑھے. غوث پاک کی زندگی کا ہر نقطہ بتا رہا ہے کہ پیر کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اور آج جس کو 4 وضو کے فرائض یاد نہیں وہ ولایت اور پیر ہونے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اور میری قوم کی جہالت کے ایسے لوگوں پر ہاتھ دے کر خود کو بھی تباہ کرتے ہیں, خود کے ایمان کو بھی تباہ کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو بچائیں, صحیح پیر کی پہچان کرو, اس کے دامن سے وابستہ ہونے کی کوشش کریں. لیکن اگر پیر نظر نہ آئے صحیح تو آج بھی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ صرف تصور باندھ لو کہ عبد القادر میں آپ کا مرید ہو. ارے جس کے نام سے بخششوں کی قیامت کے دن پھر مریدوں کی شان کو کیا کہیں. تو سرکار عبد القادر جیلانی کی زندگی کے 3 حصے, 51 سال کی زندگی کے 3 حصے. شہر جیلان میں بچپن سے لے کر 18 سال تک 4 سال کی عمر میں تو مدرسے میں داخل ہو گئے. پڑھتے رہے اور سنا نا ایک ہی نشست میں جب استاد نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ, غوث پاک میں بیٹھے 18 پاروں کو سنا ہم نے یہ چیز سنی. پھر 18 سال کے بعد آپ نے شہر جیلان سے, قصبہ جیلان سے بغداد کا رخ کیا. اور بغداد میں آنے کے بعد آپ نے تقریباً 51 سال تک 51 سال تک آپ نے تعلیم حاصل کی. یہ بنتے ہیں 33 سال. 18 سال جیلان میں, پھر 33 سال بغداد میں, ہوئے کتنے؟ 51. پھر اس کے بعد پڑھتے رہے, پھر 51 کے بعد 51 سال تک لوگوں کو پڑھاتے رہے. اور اسی پڑھائی کے درمیان کوئی محدث بنا, کوئی مفسر بنا, کوئی محقق بنا, کوئی مدبر بنا. اور آج بھی بغداد کی سرزمین علم کا مرکز جانی جاتی ہے, وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں کی برکت سے جانی جاتی ہے. پڑھایا زندگی پر کا یہی مشغلہ, پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھو, پڑھاؤ پڑھو پڑھاؤ. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصل عنوان ہے اپنے پیش کرنے لگا, سبحان اللہ. امر بالمعروف نہی عن المنکر, اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. سرکار غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہردم بے چین رہتے تھے. حالانکہ علم کی نشش اور مجلس سے سجدی تھی, لیکن مختصر طور پر لوگ آتے تھے, فیض لے کر چلے جاتے. شاندار اجتماع نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے, آنکھیں بند ہوئی, اور عبد القادر جیلانی کے خواب میں وہ آئے کہ عبد القادر جیلانی کے دونوں کندھوں کے درمیان جس کا نقش پا ہے وہ محمد رسول اللہ سرکار غوث پاک کے خواب میں آئے. کہا بیٹے عبد القادر, بیٹے عبد القادر پڑھ تو لیا, اب باز و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتا؟ بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتا؟ سرکار عبد القادر جیلانی نے نانا جان کی بارگاہ میں کہا کہ نانا جان آپ تو جانتے ہیں میں جیلان کا ایک اجمی ہوں, میں تو ایک اجمی ہوں, اور عراق کے اندر بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ہیں جن کی فصاحت اور بلاغت کی کوئی حد نہیں. بڑے بڑے زبان کے ماہر لوگ یہاں موجود ہیں. نانا جان کیسے بولوں, کیسے تقریر کروں؟ میں تو ایک اجمی ہوں, میں تو بولنا بھی نہیں جانتا. ان بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگوں کے سامنے میں کیسے تقریر کروں؟ اتنا سننا تھا. کہا بیٹے عبد القادر ذرا منہ کھولنا, اور مچل کے ذرا ادا دیکھیں. کہا کہ نانا جان میں تو ایک اجمی ہوں, اور عراق کے اندر بڑے بڑے زبان رکھنے والے لوگ ہیں,
اور وہ تھوک کی شان کیا ہے؟ اگر کھاری کنویں میں گر جائے اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے، اگر خشک زمین میں گر جائے اللہ وہاں سبز و شادابی پیدا کر دیتا ہے، اور وہی تو وہ تھوک تھا، وہی تو وہ لعاب دہن تھا۔ خیبر کا موقع ہے، صحابہ تمنا کی نظروں سے دیکھ رہے کہ مصطفیٰ ہمیں بلائیں گے، جھنڈا ہمیں دیں گے۔ میرے آقا نے مجمع کی طرف دیکھا اور کہا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے۔ کہا کہ علی کو لے کر آؤ۔ مولا علی آئے، سراپا ادب پر کھڑے رہے مصطفیٰ کے بر۔ کہا کہ علی تمہیں جانا ہے خیبر اور فتح کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تو تکلیف ہے، کیسے جو؟ کہا بس اتنی بات؟ میرے آقا نے اپنی لعاب دہن کو نکالا، علی کے آنکھ پر لگایا، جیسی لگانا تھا اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اور علی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا جب تھوک مبارک لعاب دہن مجھ علی کی آنکھ پر لگا، پہلے تو دکھتا تھا لیکن وہ دیکھنا کچھ اور تھا، لیکن جیسی مصطفیٰ کا لعاب دہن لگا اللہ نے میری نگاہوں میں اور شفا عطا فرما دی، اور روشنی عطا فرما دی۔ یہ تھوک مبارک کی شان۔ عبد القادر جیلانی کے منہ میں 7 مرتبہ، پھر کہا بیٹے اب بولو۔ گویا کہ جب مصطفیٰ کا لعاب دہن حضرت غوث پاک کے شکم مبارک میں منہ سے ہوتا ہوا داخل ہوا تو سرکار غوث پاک کے سینے کے اندر علم کی ندیاں پھوٹنے لگی، علم کے سمندر پھوٹنے لگے۔ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹے عبد القادر اب فکر نہ کرو، کل سے تم نواز و نصیحت کرنا، اور جو لوگ راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے قریب کر دینا۔ چند لمحے گزرے تھے، ابھی نانا گئے، تھوڑی دیر کے بعد بابا آئے، چل کے بابا آئے، اور بابا بھی کون؟ میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر و علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ یوں نہ کہوں کہ علم کا شہر گیا اور اس شہر کا دروازہ آیا، علم کا شہر گیا، علم کا دروازہ اس شہر کا دروازہ آیا۔ کہا کہ بیٹے عبد القادر مولا علی خواب میں آئے، کہا کہ بیٹے عبد القادر بیٹے باز و نصیحت کیوں نہیں کرتا؟ کہا کہ بابا جان آپ تو جانتے ہیں میں اجمی ہوں، اور عراق کے اندر بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ رہتے ہیں، ان کے سامنے تقریر کیسے کروں؟ مولا علی نے کہا بیٹے منہ کھولنا، بیٹے منہ کھول۔ بابا علی آئے، کہا بیٹے منہ کھول۔ حضرت غوث اعظم دستگیر نے فوراً اپنے منہ کو کھول دیا، جس نے منہ کو کھولا مولا مرتضیٰ نے، وہ شہر علم کے دروازے نے، مصطفیٰ کے پیارے نے، خلیفۃ الرسول نے، مولا مرتضیٰ نے حضرت غوث اعظم کے منہ کے اندر 6 مرتبہ اپنے تھوک مبارک کو داخل فرما دیا۔ تکبیر، کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ اور کہا بیٹے عبد القادر اب فکر نہ کر، ٹینشن نہ لے، اب بیٹے کر تقریر، اور جو لوگ راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ ہدایت پر لا اور خدا کے قرب کے قریب لا۔ عبد القادر جیلانی نے بڑی عاجزی سے پوچھا بابا ایک بات سمجھ نہیں آئی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے برابر ہیں، ہم مصطفیٰ کے برابر، مصطفیٰ ہمارے بھائی معاذ اللہ رب العالمین، ایسے لوگوں کے چہروں پر 1000 بار لعنتیں۔ ارے جس کے برابر فرشتوں کا سردار نہ ہو سکے اس کے برابر آج کا ایک پلید انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جس کی حقیقت کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ آتے جاتے جو ابو بکر ساتھ میں رہا ہو، جب وہ اس کی حقیقت کو نہ جان سکے تو آج کا یہ فقیچر کیسے جان سکتا ہے؟ کہا ان کے برابر۔ ذرا دیکھیں مولا علی کیا کہتے ہیں۔ کہا کہ بابا ایک بات سمجھ میں آئی۔ کہا بیٹے عبد القادر پوچھ کیا نہیں سمجھ میں آئی؟ کہا کہ آپ سے پہلے نانا جان آئے تھے اور انہوں نے میرے منہ کے اندر 7 مرتبہ ڈالا، اور آپ نے 6 مرتبہ، آپ بھی چاہتے تو 7 مرتبہ ڈالتے،
مولا علی مسکرانے لگے، کہا کہ بیٹے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادب کی خاطر میں حضور کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں، میں آقا کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں، وہ علی جو باب مدینۃ العلم ہے، جو داماد مصطفیٰ ہے، جس کا جنتی ہونا یقینی ہے، اور کیسے جنتی تو ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ جنت کو بھی بانٹنے کا اگر درجہ کسی کو عطا فرمائے گا تو وہ مولا علی کو عطا فرمائے گا۔ جنت کو بانٹنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، جسے اپنا یقینی جنتی ہونا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو حضور کے برابر کہہ رہے ہیں۔ ماذ اللہ رب العالمین، اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم لوگوں کو حقیقی معنی میں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ 7 مرتبہ حضور کا دعا، 6 مرتبہ اس کا علی کا، اب اس کا فیضان بھی کیسا بڑا۔ ارے 1400 سال کے بعد جب مصطفیٰ اور علی کے اولاد کے علم کی یہ شان ہے تو خود مصطفیٰ اور علی کا جب دعا میں دہن جب غوث پاک کے حلق میں گیا ہوگا تو وہاں علم کا مقام دیا۔ پھر غوث اعظم دستگیر کہ بغداد کی جامع مسجد میں منبر سجدی ہے، سبحان اللہ، سارے خطیبوں کا امام، سارے مقرروں کا امام، سارے ولیوں کا امام مسجد پر جلوہ فروز ہوتے ہیں، اور شان بھی کیا خطاب کی، 3 مرتبہ کہتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا عبد القادر جیلانی 3 مرتبہ الحمدللہ 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 کیوں کہتے ہیں؟ میرے مرشد تیری شان پہ قربان، سبحان اللہ۔ اس پاک فرماتے کہ جب میں پہلی مرتبہ کہتا ہوں الحمدللہ تو کائنات میں جتنے فرشتے ہیں سب میری محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ کہتا ہوں الحمدللہ تو جتنے جنات ہیں سارے میرے محفل میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب تیسری مرتبہ کہتا تو سارے انسان کی توجہ میری طرف ہو جاتی ہے اور میری محفل میں حاضر ہوتی ہے۔ اب سنیں، سرکار غوث کی محفل کا کمال تو بعد میں سناؤں، پہلے محفل کو سجانے کا کمال دیکھیں۔ سرکار غوث پاک ہفتے میں 3 مرتبہ محفل کرتے، 3 مرتبہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی، لیکن شان کیا ذرا دیکھیں۔ آج اگر کسی جگہ اجتماع کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، ہم مہینے پہلے تیاری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پیمپلیٹ سجائے جائیں، بینر بنائے جائیں، اور آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے تک یہ پرچے اور بینریں اور خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ اتنے آلات کے ہوتے ہوئے ہم اجتماعات کرتے ہیں، محفل کتنی 1000 2000 5000 6000 زیادہ سے زیادہ 50000، اتنی محنتوں اتنی اسٹرگل کے بعد پرچے چھپاؤ، اتنا عام کرو، ادھر چپکاؤ ادھر چپکاؤ، ادھر بینر لگاؤ، جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہو، جہاں لوگ سب سے زیادہ جمع ہوتے ہو وہاں لگاؤ۔ اور ہمارے یہاں تو لوگ کہاں جمع ہوتے زیادہ؟ چسکی لینے والی جگہ پر۔ اور مسلمان کہا بھائی میں فری ہو گیا ہوں، بھائی چلو چائے پی لیں۔ کوئی مسلمان فری ہوتا ہے تو ہم نے یوں نے دیکھا کہ چلو مسجد قرآن پڑھ لیں۔ یہ تصور کب پیدا ہوگا میری قوم کو؟ چائے کی چسکیوں میں ہم نے سب کچھ مٹا دیا، سب کچھ گوا دیا۔ آج بھی ہوش کے ناخن لوگ چائے کی چسکیوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، قرآن کی محبت میں سب کچھ رکھا ہے، نماز کی محبت میں سب کچھ رکھا ہے، حضور کی محبت میں سب کچھ رکھا ہے۔ چائے کی چسکی لینے کے بجائے حضور کی محبت کی چسکی لو تو دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، قیامت کے دن بھی عزت پاؤ گے۔ چائے کی چسکیوں میں ہم نے سب کچھ گوا دیا۔ کاش حضور کی عشق کے رنگ اندر رنگ جاتے تو آج یہ حالات جو ہو رہے ہیں، مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، مدرسوں کو ویران کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہم نے خود اپنے پیر پر کلاڑی ماری ہے۔ تو آج اگر کسی جگہ محفل کرنی تو پیمپلیٹ بینر سب کچھ اتنے لگانے کے بعد اتنے لوگ نہیں آتے، لیکن وار غوث پاک تیری عظمتوں پہ قربان، تیری شان پہ قربان۔ غوث پاک کے زمانے میں نہ پیمپلیٹ تھے نہ بینر تھے، کچھ نہیں، لیکن کہنے والوں نے کہا ہے کہ غوث پاک کے اجتماع میں لاکھوں کی تعداد ہوا کرتی
लोग कहते हैं कि भाई लाखों की तादाद क्यों? वहां तो ना सोशल मीडिया था, ना पैम्फलेट थे, ना बैनर था, कुछ नहीं था। आज पैम्फलेट है, बैनर है, सोशल मीडिया है, सब कुछ भी है, लेकिन आते 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 50,000, लेकिन वहां लाखों की तादाद। तो मेरा इश्क जवाब कहता है कि आज हम खुद कर रहे हैं, लेकिन गौसे आज़म दस्तगीर के साथ मुस्तफा का भी सपोर्ट था, अली का भी सपोर्ट था। जब वो अली का बेटा बोलता था तो एक दो नहीं, लाखों का मजमा उनके सामने जमा हो गया। ये मौला अली के खून की बरकत थी, ये फातिमा के दूध की बरकत थी, ये हसन की इनायतों की बरकत थी। लाखों की तादाद में। और एक दूसरी शाम, अगर महफिल को सज गई, चलो लोग आ गए, अब माइक सिस्टम लगाई जाती है। अगर मुकर्रिर साहब कुर्सी पर बैठे और अगर माइक सिस्टम सही नहीं है तो आज हालात ऐसे हैं कि बेचारा जो सिस्टम लेकर आता है उसको कितना कुछ बोल देते हैं कि नहीं? ये सिस्टम क्या है कि भाई तेरा माइक सही नहीं है, लोगों तक मेरी आवाज बरोबर नहीं पहुंचती। हमारा भी मशगल है, हम भी कहते हैं। फिर ये तो आलिम साहब जो खिताब करने के लिए इनकी शिकायत, फिर जो आवाम बैठी है, अगर बड़ा मजमा है, आगे पेटी रख दी, पीछे नहीं रखी, तो लोग कहेंगे भाई पीछे वाले लोगों को तो आवाज ही नहीं आई, आगे जितने बैठे थे सबको आवाज आया। साउंड सिस्टम की वजह से पीछे वालों को तो आवाज ही नहीं आया। ये सिस्टम है, सोच है, फिक्र है। आज इतनी सिस्टमें लगाने के बाद हमारा आवाज रहीमनगर से कोट विस्तार तक नहीं पहुंचता, रहीमनगर से वडाला तक नहीं पहुंचता। इतनी सिस्टमें लगाने के बाद हमारा आवाज यहां से पाडामार तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अब्दुल कादिर की आवाज की क्या शान है। आप मसनद और बैठ के कहने वालों ने कहा कि जब अब्दुल कादिर खिताब फरमाते 40-40 मिनट तक उसे आजम का आवाज सुनाई देता, 40-40 मिनट तक, 40-40 कहा कि वो कैसे आज तो आवाज नहीं पहुंचता। जरा सुन, वो आवाज के अंदर मौला अली के खून की बरकत थी, फातिमा के दूध की बरकत थी, हसन की अदाओं की बरकत थी। अरे 40 मिनट तो दूर, जब अब्दुल कादिर जिलानी मिंबर पर खिताब करता था तो अर्श पर जितने फरिश्ते हैं वो भी गौसे आज़म के खिताब को सुना करते थे। ये आवाज अभी तो मैं खिताब की जानी पढ़ाई नहीं, ये स्टेज और ये माइक तक ही एक ही आवाज के अंदर 40-40 मील तक गोस्पाक की आवाज पहुंचती। जो कहने वालों ने कहा है कि जो गोस्पाक के आगे बैठता, महफिल में जो आगे बैठता वो भी इतना आवाज सुनता, और जो आखिर में बैठा होता उसे भी गोस्पाक का इतना ही आवाज सुनाई देता। ये गोस्पाक की शान। अब वो महफिल भी कैसी, जिस महफिल में नबियों के इमाम भी आ रहे हैं, मौला अली भी आ रहे हैं। एक मर्तबा हजरत अली बिन हैदी, ये कौन है? गौसपाक के बड़े खुदामों में से खुदाम खादिम का नाम हजरत अली बिन हैदी, और गौसपाक के कदमों की बरकत से 4 बुजुर्ग ऐसे थे गौसपाक के अलावा बगदाद के अंदर जो मुर्दों को जिंदा करते हो। 4 बुजुर्गों में से एक नाम हजरत अली बिन हैदी का। ये मकाम कैसे मिला? गौसपाक मुर्शिद की निगाहों का। अगर निगाह अली बिन हैदी पर पड़ जाए तो वो मुर्दों को जिंदा करने वाला बन जाए। अब गौसपाक की निगाह का आलम क्या है? जब गौसपाक की इतनी बड़ी निगाह है, कितनी बड़ी निगाह, गौसपाक फरमाते कि मैं अल्लाह के 18,000 आलम को अपने हाथ में राय के दाने के बराबर देखता हूँ। जब गौसपाक की निगाहों का ये आलम है तो मुस्तफा करीम की निगाहों का आलम क्या होगा? जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हजरत अली बिन हैदी कहते हैं, एक मरतबा मुर्शिद गौसपाक की महफिल में बैठा हुआ था। महफिल के दौरान मुझे आ गई नींद, लेकिन उस महफिल की नींद भी बड़ी बरकत वाली होती है। हमारी महफिल में अगर किसी को नींद आ जाए तो वो अपने होशो-हवास खो बैठता है, लेकिन गौसपाक मुर्शिद की महफिल में अगर किसी को नींद आ जाए तो वो नींद भी जगने से भी कहीं बेहतर होती है। नींद आ गई,
کیا دیکھا کہ حضرت علی بن ہیتی نے نیند ہی دی مصطفیٰ کریم کی جلوہ گیری کو دیکھا. یا رسول اللہ آ رہے ہیں, یہ خواب میں سب دیکھ رہے ہیں. کہنے والوں نے کہا جب علی بن ہیتی پر نیند آئی تو ہم نے دیکھا کہ عبد القادر جیلانی اپنی مسجد سے اٹھے اور اٹھ کر علی بن ہیتی کے پاس آئے اور ادب کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے بارے میں کھڑے ہو کر سلام نہ پڑھو. سلام پڑھنا دور کی بات. عبد القادر بتا رہے ہیں مصطفیٰ آ جائے تو کس طرح کا احترام لیا جاتا ہے. کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ. غلام نیچے سارے موجود ہیں, غلام نیچے موجود ہے, ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے. علی بن ہیتی خواب میں تھے, جسے خواب میں بیدار ہوئے دیکھا اس وقت کھڑے ادب کے ساتھ, وہ بھی کھڑے ہو گئے. کہا کہ مرشد سو گیا تھا لیکن خواب میں بڑی چیز دیکھی. کہا کہ بیٹے علی بن ہیتی کیا دیکھا؟ کہا کہ سو تو رہا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کی مجلس میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم. پھر کہا کہ پیرو مرشد آپ میرے پاس اس طرح ادب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا بیٹے علی بن ہیتی تو خواب میں دیکھ رہا تھا, میرا پیر بیداری کے عالم میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا, اسی لیے میں کھڑا ہو گیا. پتہ چلا غوث پاک کی محفل میں حضور آ گئے. پھر حضور کے بعد ذرا دیکھیں خضر غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے والے ایک خادم نے کہا ایک مرتبہ مرشد غوث پاک بیٹھ کر باز کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے, باز و نصیحت کر رہے تھے. کیا دیکھا کہ اچانک غوث پاک شروع محفل میں شروع بیان میں منبر سے اٹھتے ہیں اور آسمان کے اندر پرواز کرنے لگتے ہیں, آسمان کے اندر اڑنے لگتے ہیں. محفل والوں نے دیکھا غوث پاک تو پرواز کر رہے ہیں, اڑ رہے ہیں, اور اسی پرواز کے عالم میں کہا تو اسرائیلی ہے میں محمدی ہوں, ذرا آنا میری محفل میں, محمدی کے کچھ کلمے بھی سن لے, محمدی کی کچھ باتیں بھی سن لے, محمدی کے کچھ کلمات بھی سن لے, محمدی کی تقریر بھی سن لے, محمدی کا خطاب بھی سن لے. اتنا کہنے کے بعد میرا مرشد پھر منبر پر آئے, بات شروع ہوئی. محفل ختم ہوئی, سارے لوگ آئے, ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضرت آج ایک بات سمجھ میں نہیں آئی پیر. کہا بیٹے کچھ کیا سمجھ نہیں آئی؟ کہ آپ شروع وعظ کے اندر آسمان میں پرواز کرنے لگے اور آپ نے اسی آسمان کے پرواز میں کہا تو اسرائیلی ہے میں محمدی ہوں, آنا میری محفل میں محمدی کی کچھ باتیں سن لیں. تو غوث پاک مسکرانے لگے, کہا کہ وہ میرے مریدوں یہ کوئی اور نہیں بلکہ جب میں واز کر رہا تھا میں نے کیا دیکھا کہ میری محفل کے اوپر سے خضر جا رہے ہیں, اور میں نے خضر سے کہا خضر آنا تو اسرائیلی ہے میں محمدی ہوں, ذرا دیکھ محمدی کی تقریر کے جھگڑے ذرا دے. تو پھر انہوں نے میری درخواست کو قبول کیا, میری محفل میں آئے اور میرے واز کو سنا. غوث پاک کی محفل میں خضر بھی آتے ہیں. آگے چلے, اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لو, کل پھر آگے بڑھیں گے. خیر مخلوق غوث پاک کی محفل میں ایک مرتبہ کسی محفل والے نے کہا, غوث پاک واز کر رہے تھے کہ واز کرتے کرتے ایک جملہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے رب کے طرف کیسے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سبز رنگ کے پرندے بھی میری محفل میں میرے کلام کو سننے کے لیے آئے. اتنا لبوں سے نکلنا تھا علی کے بیٹے کے, فاطمہ کے دلارے کے, حسن کی دعاؤں کے, اتنا نکلنا تھا. کیا دیکھا کہ غیب سے سبز رنگ کا پرندہ آیا. آنے کے بعد غوث پاک کے آستین کے اندر داخل ہو گیا اور وہ اندر ہی رہا اور غوث پاک کی گفتگو کو سنتا رہا. یہاں تک کہ کہا گیا ایک مرتبہ شروع تقریر کے اندر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سبز رنگ کے کئی پرندے میری محفل میں آئے اور میری تقریر کو سنے, میری گفتگو اور میرے کلام کو سنے. اتنا کہنا تھا. وہ لب بھی کتنے عظیم تھے, وہ کتنے پیارے لب تھے. جب غوث پاک کے لبوں کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ بات نکلتی نہیں کہ اللہ قبول کرتا ہے. جب لبے غوث اعظم کا مقام یہ ہے, لبے مصطفیٰ کی شان پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کہا کہ اگر اللہ چاہے تو سب رنگ کے پرندے میرے محفل میں آئے, میری باتوں کو سنے, میری تقریر کو سنے. اتنا کہنا تھا کہ محفل والوں نے کیا دیکھا کہ غیب سے کئی سبز رنگ کے پرندے اڑتے ہوئے آئے اور غوث پاک کی محفل میں بیٹھ گئے اور غوث پاک کی تقریر کو سننے لگے. یہاں تک کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک
قدرت کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے، قدرت کے عنوان پر. اور غوث پاک کی محفل کی شان یہ تھی، جو بندہ جس ارادے سے آتا تھا کہ میں اس عنوان پر تقریر سنوں، جب وہ بیٹھتا تھا تو غوث پاک کے لبوں پر اسی عنوان پر تقریر ہوا کرتی. تیاری کر کے نہیں، وہاں تو تیاری کا تصور ہی کیا، وہاں تو چھما چھم مولا علی اور مصطفیٰ کی خیرات بڑھ رہی تھی، وہاں تو چھما چھم رحمتیں برس رہی تھی. تو کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ قدرت کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے، بیچ تقریر میں ایک پرندہ اڑتا ہوا عجیب الخلقت تھا، بہت عجیب و غریب تھا. جیسے ہی اڑتا ہوا آیا تو ساری لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوتا ہے نا بھائی کبھی کہ جیسے تقریر ہو رہی ہے اور بیچ اندر کچھ ہو جائے تو لوگوں کی نظر اس طرف ہو جاتی ہے. غوث پاک کی محفل، عجیب الخلقت ایک پرندہ آیا، سارے لوگوں کی نظر اس طرف. جیسے لوگوں نے اس طرف دیکھا تو غوث پاک جلال میں آئے اور جلال میں آ کر کہا کہ اگر میں چاہوں تو ابھی اس پرندے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ جملہ کیا نکلنا تھا کہ جلال غوث اعظم کی وجہ سے وہ پرندہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتا ہے. پھر جیسے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو تڑپ رہا ہے، لوگوں کو رحم آیا تو غوث پاک بھی بڑے رحیم تھے، پھر ایک نظر ڈالی، اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی. جلال غوث اعظم بہت بڑی چیز ہے. آج ایک بات پیش کرو، اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹیں. جلال غوث اعظم ان پلیدوں سے خصوصی طور پر کہتا ہوں کہ جس کو غوث پاک کی نیاز سے تکلیف ہے، جس کو غوث پاک کے جانب سے تکلیف ہے، جس کو غوث پاک کے ذکر سے تکلیف ہے، سن لے. اب غوث پاک کو سمجھتی کیا ہے؟ ایک زمانے کے اندر جو بغیر غوث پاک کا نام لیتا تھا وہ جب کا راہ ہو جائے گا. یہ تو یوں سن کے غوث پاک کی یہ رحمت ہے کہ تجھے کچھ ہو نہیں رہا، لیکن اگر بغداد سے کرنٹ والی نظر ہو گئی تو تو کیا قیامت تک تیرے خاندان کا نام و نشان موجود نہیں رہتا. جلال کے ساتھ غوث پاک کی خانقاہ میں صرف بغداد کے لوگ نہیں آتے تھے، بڑے بڑے ملکوں سے بڑے بڑے ابدال اور بڑے بڑے کتب آیا کرتے تھے صرف محفل کو تقریر کو سننے کے لیے. غوث پاک بھی بڑے سخی تھے، کیونکہ سخی کا بیٹا بھی سخی ہوتا ہے، سخی کا بیٹا بھی سخی ہوتا ہے. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل یہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. غوث پاک کے اور خاندان اور غوث پاک کی سخاوت کے کہنے تو کیا. ارے اتنے سالوں کے بعد جب ان کا بیٹا میرا سے یہ شاہ اگر اتنا دے سکتا ہے تو پھر غوث پاک کا دینا کتنا عظیم ہوگا. ذرا کوئی جولی پھیلا کر تو دیکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر بغداد کا فیضان، بغداد کے در کی خیرات اگر اونا والوں حاصل کرنی ہے، چلے جاؤ میرا سے شاہ کے مزار پر، اللہ تمہیں بغداد کی خیرات اسی در پر عطا فرمائے. لیکن ہماری محرومی ہے کہ ہم جاتے نہیں، جانے کی کوشش کی. غوث پاک کا جلال سخاوت تھی بڑی. جتنے بھی مشائخ باہر سے آتے تھے ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا. مریدوں سے کہا، خادموں سے کہا کہ دسترخوان لگاؤ. دسترخوان لگایا گیا. دسترخوان لگانے کے بعد کھانا ہو گیا موجود. اتنے میں جیسے لوگ کھانے کے قریب تھے، غوث پاک نے اپنے خادم سے بھی کہا، یہ دیکھو ہوتی ہے عاجزی، یہ ہوتی ہے انکساری، یہ ہوتا ہے تواضع، یہ ہوتا ہے عدل و انصاف. اپنے خود کے خادم سے کہا کہ تو بھی میرے ساتھ بیٹھ اور کھانا کھا. خادم تھا روزے سے، کہا کہ حضرت میں تو روزہ ہوں، میں کیسے کھاؤں؟ عبد القادر جیلانی کا بیٹے فکر نہ کر کھا لے. کھا لے. کہا کہ میں تو روزے سے ہوں. بیٹے کھا لے، اللہ تعالیٰ تجھے روزے کا ثواب عطا فرمائے. کھا لے. کہا کہ میں تو روزے سے نہیں کھاؤں گا. کہا کہ بیٹے کھا لے، اللہ رب العزت تجھے 1000 روزوں کا ثواب عطا فرمائے. کہا کہ حضرت میں تو روزے سے نہیں کھاؤں گا. سرکار غوث پاک اور جلال میں کہا کہ بیٹے کھا لے، اللہ تجھے جہانوں کے برابر روزے کا ثواب عطا فرمائے. پھر بھی کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا. اس وقت جلال طاری ہوا. جیسے جلال طاری ہوا، غوث پاک نے ایک نظر ڈالی اور وہیں تڑپ کر گرا اور تڑپنے لگا. لیکن کچھ لوگوں کو رحم آیا، غوث پاک نے اپنی رحمت کی نظر ڈالی، اللہ نے فوراً اس کو شفا عطا فرمایا. یہ جلال غوث اعظم 3 ابدال پرواز کر رہے تھے. 1 2 3 3 ابدال. کتنے ابدال؟
कोई सुन्नी या वहाबी की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई इंसानों में वो बुलंद मर्तबा जो अब्दाल को आप समझते क्या है, वली से भी बड़ा मकाम अब्दाल का होता है। परवाज कर रहे थे उस पाक की खानका के ऊपर से, दो ने कहा भाई स्टॉप, ठहर जाओ, आगे उस पाक की खानका है, जरा संभल कर वहां से परवाज नहीं करना, वरना तो जो पर है वो भी चले जाएंगे। दो अब्दाल समझ गए कि भाई यहाँ बेअदबी नहीं। दो ने तो साइड इख्तियार कर ली कि भाई यहाँ कोई काम नहीं बनेगा, अगर बेअदबी हो गई ना तो जो है वो भी चला जाएगा। साइड इख्तियार कर ली। एक था जिसको अपने इल्म पर, अपने तकवा पर, अपनी अब्दालियत पर बड़ा नाज था, बड़ा घमंड था, कहा कि वो भी वली है, मैं भी वली हूँ, वो भी अब्दाल है, मैं भी अब्दाल हूँ, वो भी कुतुब है, मैं भी कुतुब हूँ, मैं क्यों इनका एहतराम करूँ। जैसे ही बेअदबी के साथ खानका के ऊपर से गुजरा, गोस्पाक की नजर तो बहुत दूर की बात है, खानका के अंदर अल्लाह ने इतना जलाल रखा है, ऊपर से क्या गुजरना था, अल्लाह ने फौरन उसके दोनों पैरों को छीन लिया और तड़पता हुआ गोस्पाक की खानका के दरवाजे पर आकर गिर गए। जैसे गिरा तड़प रहा था। इतने में हजरत अली की नहैती गोस्पाक के खादिम आए, देखा कि गोस्पाक के दरबार पर कोई तड़प रहा है, क्योंकि ये दर्द वो है कि जहां जो तड़पता है उसको शिफा अता की जाती है, जो रोता हुआ आता है वो हंसता हो जाता है, जो गुनहगार आता है वो तौबा के साथ जाता है, जो काफिर आता है वो मुसलमान बनकर जाता है, गरीब आता है सखी बनकर जाता है, अमीर बनकर जाता है। यहाँ तो कोई रुस्वा और यहाँ कोई तड़पता नहीं, ये कौन है तड़प रहा। हजरत अली बिन नहैती ताज्जुब के साथ खानका में दाखिल हुए। मुर्शिद एक बात समझ लीजिए, आपकी खानका में जो तड़पता है तुम तो उसको एक निगाह से सुधार देते हो, लेकिन बाहर में तड़प रहा है। सरकार गोस्पाक ने कहा मेरे अली बिन नहैती जरा उससे ही पूछ के वो क्यों तड़प रहा है, जरा उससे ही पूछ। हजरत अली बिन नहैती गए और पूछा कि भाई क्या हुआ। कहा कि बड़ी बेअदबी हो गई कि मैंने आपके मुर्शिद की खानका की बेअदबी की तो अल्लाह ने मुझसे सारे कमालात को छीन लिया। और याद रखें गोस्पाक की बारगाह वो है कि जहां अगर कोई मरदूद हो जाए तो गोस्पाक की निगाह उसको मकबूल बनाती है और मकबूल को उनकी निगाह मरदूद बनाती है। कहा कि मेरे से बेअदबी हो गई, हजरत अली बिन नहैती को रहम आया, फौरन खानका में गए, कहा कि हजरत इसको माफ कर दो। गोस्पाक बाहर तशरीफ लाए, रहमत की नजर डाली, अल्लाह ने फौरन उसको अब्दाल अता फरमा दी। खैरो ये गोस्पाक का दर बेअदबी ना करो, 11वीं का इनकार करने वालों, न्यास का इनकार करने वालों, तुम्हारे खानदान में जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 11वीं को मानने वाले हैं, गोस्पाक को चाहने वाले हैं, उससे मोहब्बत रखने वाले, गोस्पाक से अकीदत को मजबूत रखो, दामन को सख्ती के साथ थाम लो। आज बस यही हमने गुफ्तगू को समेटी। कल से इंशाअल्लाह इसी उन्वान पर, कल तो तकरीर नहीं होनी, कल इंशाअल्लाह नहीं बल्कि परसों इंशाअल्लाह कमालात गौसे आज़म, अखलाकियात गौसे आज़म, औसाफ गौसे आज़म और करामात गौसे आज़म, इन उन्वानात पर तकरीर होनी है। अगर आप इंशाअल्लाह बड़े ज़ौक़ के साथ आएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह करीम हमें गोस्पाक के दिल की खैरात अता फरमाए, गोस्पाक के ज़िक्र को सुनकर अपने दिलों को ताज़गी पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़ादरी फ़कीरों में शामिल फरमाए, क़यामत के दिन गोस्पाक का क़ुर्ब अता फरमाए, गोस्पाक के हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमाए। उन सभी के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 11वीं की नियाज़ और गोस्पाक का एहतराम पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम सबको गोस्पाक के महबूबीन के दयार से करीब रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, औलिया के मज़ारात से करीब रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उन मज़ारात का खूब से खूब अदब करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी महफिलों को सरकार गोस्पाक के सबके अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने लोग यहाँ हाज़िर हैं अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।